مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر عزیز الرحمان خان آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم BSc سال اول کے سبق لائکنز پر بات کریں گے۔ اشناعت کی عام خصوصیات اور ان کی اہمیت، یعنی جنرل کیریکٹرز آف لائکنز اینڈ دیئر سگنیفیکینس، جو BSc سال اول کے نصاب میں شامل ہے۔ اس موضوع کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرنے سے پہلے اس میں موجود کچھ اہم نکات پر بات ہوگی۔ اشناعت کی حیاتیات یعنی بایولوجی آف لائکنز، اشناعت کا وقوع، اشکال، اندرونی ساخت، اشناعت کے ساتھ شامل شدہ حصے، تولید جس میں نباتی تولید، اجاتی اور جاتی تولید، اور ماحولیاتی اہمیت اور لائکنز کی معاشی اہمیت۔ اب ہم تفصیل سے لائکنز کے بارے میں جانیں گے۔ ابتدا میں ہم لائکنز کا انٹروڈکشن دیکھیں گے۔ اشناعت یعنی لائکن ایک گریک لفظ لیپراس سے ماخوذ ہے، جو ایک دوا یعنی میڈیسن جو جلد کی بیماری کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تھیوفراسٹس جسے بابائے نباتیات کہا جاتا ہے، ان پودوں کا نام دیا۔ مختلف زبانوں میں اس کا نام دیا گیا ہے، جیسا کہ انگریزی میں سٹون فلاور، سنسکرت میں سیلجا یا سیلیا یا شلا پشپا، ہندی میں اسے چرالیا یا پتھر کا پھول کہتے ہیں، تیلگو میں اس کو راتی پھوو کہا جاتا ہے۔ لائکن کے مطالعے کو لائکنالوجی کہتے ہیں۔ ایک سائنٹسٹ جس کا نام ایرک اکاریس ہے، جسے بابائے لائکنالوجی کہا جاتا ہے۔ آپ اس خاکے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دو مشترکہ شے یعنی آرگنزمز ایک ساتھ پائے جاتے ہیں۔ پھپھند یعنی فنگئی اور آلگی یعنی کائی دو آپس میں پائے جاتے ہیں، اسے کمپاؤنڈ آرگنزمز کہتے ہیں یا مشترکہ آرگنزمز۔ فطری جز کو فطری حیاتیہ یا مائکوبینڈ کہتے ہیں، اسی طرح کائیاتی جز کو فائکوبینڈ کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ لائکنز میں کائی تقریباً 5 سے 10% اور پھپھند یعنی فنگی 90 سے 95% تک ہوتے ہیں۔ فوٹو بینڈ دو اقسام کے ہوتے ہیں، ایک یوکیاریوٹک فوٹو بینڈ، دوسرا پروکیاریوٹک فوٹو بینڈ۔ آپ جانتے ہوں گے کہ یوکیاریوٹک خلیہ کیا ہے اور پروکیاریوٹک خلیہ کیا ہے، اس اعتبار سے ان کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ اب یوکیاریوٹک فوٹو بینڈ جو ہے، جیسا کہ یہ تعلق رکھتے ہیں سبز آلگی اور یلو آلگی۔ سائنو بیکٹیریا کے فوٹو بینڈ کو سائنو بینڈ کہتے ہیں۔ اشناعت میں 90% فائکو بینڈ پائے جاتے ہیں اور 10% سائنو بینڈز پائے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کچھ مثالیں ایسی ہیں جو فوٹو بینڈز ہوتے ہیں لائکنز میں، جیسا کہ ٹریباکسیا، ٹھنٹوفیلا، سوڈو ٹریباکسیا وغیرہ، لیکن ٹریباکسیا عام ہے لائکنز میں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں سائنو بینڈز کی جو مثالیں ہیں جو لائکنز میں پائے جاتے ہیں، ناسٹاک، سیٹونیما، ریولیریا، گلیوکاپسا وغیرہ، لیکن ان سب میں ناسٹاک عام ہے۔ اشناعت میں دو قسم کے عضوے ہوتے ہیں، ایک کو پھپھند کہتے ہیں، دوسرے کو آلگی کہتے ہیں یا کائی کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر حصہ پھپھند کا ہوتا ہے لائکنز میں۔ اس مناسبت سے لائکنز کی درجہ بندی ہوتی ہے، جیسا یہاں پہ دیا گیا ہے کہ آسکو لائکنز، بیسیڈیو لائکنز۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے لائکنز بھی ہوتے ہیں جنہیں ڈیوٹیرو لائکنز بھی کہا جاتا ہے۔ آسکو لائکنز کی پھر درجہ بندی کی جاتی ہے، اس میں دو گروپ پائے جاتے ہیں، جیسا کہ جمنوکارپے اور پیرینوکارپے۔ ہم دیکھیں گے کہ جمنوکارپے اس میں جو ثمر ہے یعنی فروٹ باڈی ہے، اسے کہتے ہیں کھول کیسک
यानी अपोथीशियम। और इसी तरह पायरिनोकार्पी एक ऐसा सिलसिला है दरअसल जिसमें फ्रूट बॉडी पेरिथीशियम होती है। अब यहाँ पे आप नज़र डालें दो किस्म के खाके यानी फिगर्स पर। एक में आप खुल केसक देख रहे हैं, यानी प्यालानुमा साख्त है या सासरनुमा साख्त है। क्योंकि खुला है इस फ्रूट बॉडी को नाम दिया गया है खुल केसक यानी अपोथीशियम। इसके बारे में थोड़ा आगे हम जानकारी हासिल करेंगे। और दूसरा जो फ्रूट बॉडी है यानी समर है जिसे पेरिथीशियम कहते हैं। पेरिथीशियम में एक ओपनिंग होती है, खुला हिस्सा होता है राशि हिस्से पर, उसे ओस्टियोल कहा जाता है। और जो हाइमेनियम यानी फर्टाइल यानी पुख्ता हिस्सा होता है वो असासी हिस्सा कहलाता है। बरखिलाफ इसके कि अगर हम अपोथीशियम देखें तो यहाँ पे राशि हिस्सा हाइमेनियम का होता है और तकरीबन जो पौधे का जिस्म है यानी फ्रूट बॉडी का जिस्म है नबाती साख से बना होता है। अब आप देखेंगे बेसिडियोलाइकेंस। इन लाइकेंस में बेसिडियोकार फ्रूट बॉडी होता है और ये लाइकेंस बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। हम दूसरे टॉपिक पे नज़र डालें, काई और फफूंद का किस तरह का एसोसिएशन होता है। इसके लिहाज से मुख्तलिफ साइंसदानों के मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए गए हैं। एक नज़रिए को हम कहते हैं हमबाशी नज़रिया, दूसरे नज़रिए को कहते हैं तुफैली नज़रिया, तीसरा जो है मालिक और गुलामाना ताल्लुक़ यानी हीलोटिज़म। सिम्बियोटिक के लिहाज से हम देखते हैं कि क्योंकि आलगी एक खुद तग़ज़ियाई पौधे हैं यानी ऑटोट्रॉफ्स है जिसमें क्लोरोफिल मादे पाए जाते हैं, इसलिए शुआई तरकीब का अमल करते हैं और अपने ग़िज़ा यानी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह बनाते हैं जो दो शुरका के लिए काफ़ी होता है। लेकिन फंगाई यानी फफूंद ऐसे शय या अज़ुए है जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते क्योंकि इसमें सब्ज़ीने नहीं पाए जाते, तो इसीलिए काई पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इस तरह का जो ताल्लुक़ है एक दूसरे का फ़ायदेमंद ताल्लुक़, इसे कहते हैं हमबाशी ताल्लुक़ या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप या म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप। दूसरे साइंसदानों के लिहाज से ये जो रिश्ता है यानी फफूंद और काई का तुफैली कहला जाता है, जिसमें हम देखेंगे कि आलगी जो खुद तग़ज़ियाई पौधे हैं और फंगी जो है ऑटोट्रॉफिक पौधे हैं, और फंगी में जो हास्टोरिया पाए जाते हैं या फिर अप्रोसोरिया पाए जाते हैं ये आलगी के खलियों में पाए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फफूंद आलगी पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तुफैली पौधों की तरह यानी पैरासिटिक प्लांट्स की तरह। अगर हम आलगी और फंगाई को सेपरेट करें तो आलगी क्योंकि अपनी ज़िंदगी खुद गुजार सकते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन फंगी आलगी पर अपनी ज़िंदगी मुनस्सिर करते हैं इसीलिए वो फना हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि तीसरे किस्म का जो ताल्लुक़ है जिसे हिलोटिज़म कहते हैं यानी कि मालिक और गुलामाना ताल्लुक़ यानी मालिक खिदमतगार का बाहिमी ताल्लुक़ यानी मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप। क्योंकि यहाँ पे फंगे ज़्यादातर हिस्सा होता है फंगी का, इसीलिए वो आलगी को एक विक्टिम की तरह देखता है और इस तरह के रिश्ते को जैसे ही अभी देखे हम कि मालिक और गुलामाना ताल्लुक़ या मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप कहते हैं। अजीज़ तलबा, आप समझते होंगे ये लाइकेंस कहाँ पे पाए जाते हैं, तो अब हम वक़ू या अकरेंस के बारे में देखेंगे। लाइकेंस मुख्तलिफ मकामात पर पाए जाते हैं जैसे कि दीवार, घर के छत, पत्ते, छिलके यानी बार्क, बंजर ज़मीन, पथरीली इलाके, रेगिस्तान, चट्टान वगैरह। कुछ लाइकेंस खुश्क नबाती होते हैं यानी ज़ीरोफाइट्स होते हैं जो तवील मुद्दत तक खुश्क इलाक़ों में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ कम तपिश वाले हिस्सों पर बुलंद पहाड़ों पर पाए जाते हैं जैसे कि अल्पाइन मकामात जहाँ पे आप देखेंगे कि बर्फीले चट्टान होते हैं। इस जगह दूसरे परवरिश नहीं पाते जैसा कि बर्फीले चट्टान या ऐसे खुश्क चट्टान जहाँ पे दूसरे जो अज़ुवे ज़िंदा नहीं रह पाते, ऐसी जगह भी लाइकेंस परवरिश पाते हैं। कुछ और लाइकेन आम हालात में
یعنی میزوفائٹک سچویشنز میں اور کچھ آبی حالات میں بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ عزیز طلبہ دو قسم کے مقامات، ایک انتہائی برفیلا پہاڑ اور ایک خشک چٹان۔ ہیبیٹیٹ کے اعتبار سے لائکنز کی تقسیم کی جاتی ہے۔ کارٹیکولس جو درخت کے یعنی بارک پر پائے جاتے ہیں، اور اس کی مثال ہے اسنیا، گرافس وغیرہ۔ سیکسیکولس جو چٹان یعنی راکس پر پائے جاتے ہیں، جیسا کہ ڈرمیٹوکارپن وغیرہ۔ لیگنیکولس جو لکڑی پر پائے جاتے ہیں، اس کی مثال ہے کیلشیم وغیرہ۔ ٹیریکولس ایسے لائکنز ہوتے ہیں جو زمین پر پائے جاتے ہیں، مثال کلاڈونیا۔ اب آپ کو لائکنز کے اشکال یعنی شیپس کے بارے میں یعنی ٹائپس آف لائکنز کے بارے میں بتایا جائے گا، جیسا کہ خشن نما اشناد جسے کرسٹوز لائکنز کہتے ہیں، برگ نما اشناد جسے فولیوز لائکنز کہا جاتا ہے، جھاڑی نما اشناد جسے فروٹیکوز لائکنز کہا جاتا ہے۔ اس طرح 3 قسم کے لائکنز کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ جیسا اگر ہم کرسٹوز لائکنز کی بات کریں تو تھن کرسٹ یا پرت کی طرح ہوتے ہیں، جن میں کوئی لوبس نہیں پائے جاتے ہیں۔ وہ جزوی طور پر یا مکمل طور پر مدفون ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ گرافس، لیکنوریا یا لیکنورا وغیرہ۔ فولیو لائکنز یہ پتے کی طرح اور چوڑے اور لوبڑ ہوتے ہیں، اور زیادہ تر حصہ اوپری زمین پر ہوتا ہے، صرف نچلی سطح سے وہ بیخ تار یا رائزائن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی مثالیں اس طرح ہیں: سٹرییا، پامیلیا۔ فروٹیکوز لائکنز تھوڑا سا پیچیدہ قسم کے لائکنز ہوتے ہیں جو شاخدار، استوانہ نما اور دھاگا نما یا ٹہنی کی طرح نظر آتے ہیں۔ وہ یا تو ہوائی اور سیدھے یعنی ایریکٹ ہوتے ہیں، مثال ہے ان کی کلاڈونیا، اسنیا۔ کچھ ایسے لائکنز ہوتے ہیں جو بیس یعنی اساس کے ذریعے جو میوسیلیجنس مادوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جن کا خرز نما ساخت پایا جاتا ہے۔ اندرونی ساخت کے اعتبار سے اس کے 2 قسمیں ہیں، جسے ہومو ایومیرس کہتے ہیں اور ہیٹرومیرس کہتے ہیں۔ یہاں پہ 2 خاکے بتائے گئے ہیں یعنی فگرز بتائے گئے ہیں۔ ایک فگر ہے جس میں ہومو ایومیرس لائکنز اس طرح بتائے گئے ہیں، جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کائی اور پھپن پھیلاؤ کے اعتبار سے تقریباً مساوی ہوتے ہیں، اسے ہومو ایومیرس کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر بلو گرین آلگے اس قسم کے لائکنز میں ہوتے ہیں۔ جو ہیٹرومیرس لائکنز ہے اندرونی ساخت کے اعتبار سے کافی پیچیدہ ہے، جیسے کہ ہم فولیوز لائکنز میں دیکھتے ہیں۔ اس میں 4 قسم کے منطقے پائے جاتے ہیں: اپر کارٹیکس، لوور کارٹیکس، میڈولا اور آلگل زون۔ اوپر کا جو کارٹیکس ہم دیکھ رہے ہیں یعنی اپر کارٹیکس، اس میں جو نسیجے یعنی ہیفے ایک دم کمپیکٹ ہوتے ہیں۔ بین قلبی ساخت یعنی انٹر سیلولار سپیسز یا تو موجود ہوتے ہیں یا تو غیر موجود ہوتے ہیں۔ جب موجود ہوتے ہیں تو وہ جیلاٹنی مادوں سے بھرے رہتے ہیں۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آلگل زون یعنی کائی مختصر حصے پر پائی جاتی ہے، زیادہ تر حصہ فنگائی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جو درمیانی حصہ ہے اسے میڈولا کہتے ہیں۔ اس میڈولا میں بھی ہیفے نسیجے پائے جاتے ہیں، لیکن اس میں کافی جگہ پائی جاتی ہے ہیفوں کے درمیان میں۔ اور جو آخری جو منطقہ ہے جسے لوور کارٹیکس کہتے ہیں، یہ بھی اپر کارٹیکس کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن ان کے نچلی جانب کچھ نسیجوں کا گروپ سے ریزینس یا بیختار بنتے ہیں، جس کی مدد سے وہ زیر طبق جڑے ہوئے رہتے ہیں۔ اشنات میں آپ دوسرے حصے بھی
دیکھیں گے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس خاکے میں بریدنگ پورس ہے۔ یہ پورس یا سوراخ یہ ہوائی ایکسچینج کے لیے یعنی گیسز ایکسچینج کے لیے ہوتے ہیں جو کچھ لائکنز میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح جیسے بریدنگ پورس جو ہے اوپر کے کارٹیکس میں پائے جاتے ہیں، سفلت پیالہ نما ساخت ہوتے ہیں یا سفید ہوتے ہیں اور اکثر نچلی سطح پر پائے جاتے ہیں۔ دوسرے جو حصے جو لائکنز کے ساتھ پائے جاتے ہیں انہیں سیفالوڈیم کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سیفالوڈیم ایک گال کی طرح ایک ابھار ہوتا ہے جو ہارڈ ہوتا ہے یا پھر گول ساخت ہوتے ہیں جو گریئش کلر یا گرینش کلر کے ہوتے ہیں۔ اور تھالس اور سیفالوڈیا کا ہم مقابلہ کریں تو جو فطر یعنی فنگئی پایا جاتا ہے دونوں میں سیم فنگئی ہوتا ہے، لیکن اگر ہم آلگی دیکھیں تو اوپر سیفالوڈیا میں جو آلگی پایا جاتا ہے سائنوبینٹ ہوتا ہے، نچلے حصے میں جو کائی پایا جاتا ہے وہ گرین آلگی سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم دوسرے قسم کے ساخت بھی دیکھیں گے یہاں پر۔ عزیز طلباء، آپ اسیڈیا کچھ ایسے ساخت دیکھیں گے اس شکل میں جس کی شکل یا تو سلاخ کی طرح یا راڈ کی طرح یا کورل کی طرح ہوتی ہے یا سگار کی طرح ہوتی ہے۔ یہ بھی لائکنز کے ساتھ شامل شدہ حصے ہیں۔ آگے ہم جب تولید کے بارے میں پڑھیں گے تو وہاں پہ بھی اسیڈیا کا ذکر ہوگا۔ لائکنز میں 3 قسم کی تولید پائی جاتی ہے: نباتی تولید، اجاتی تولید اور جاتی تولید۔ اب ہم نباتی تولید میں جو اکثر پودوں میں بھی پائی جاتی ہے فراگمنٹیشن کہتے ہیں۔ یہاں پہ ہم لائکنز میں فراگمنٹیشن 2 وجہ سے اکثر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایکسیڈنٹل بریکنگ سے کچھ لائکنز کے تھیلس یعنی غصنے علیحدہ ہو جاتے ہیں، پھر نئے پودوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سوریڈیم بھی جو نباتی تولید میں حصہ لیتے ہیں۔ سوریڈیا کا ہم یہاں پہ خاکہ دیکھ رہے ہیں۔ سوریڈیم ایک گول قسم کی ساخت ہے جس میں 2 یا 3 کائی پائے جاتے ہیں اور ان کو گھیرتے ہوئے فنگس پایا جاتا ہے۔ یہ سوریڈیا جو تھالس پر پائے جاتے ہیں کسی وجہ سے یا تو ہوا کے ذریعے یا تو رین یا پانی کے ذریعے منتقل ہو جاتے ہیں اور نئے پودے ان سے تنبیت پاتے ہیں یا جرمنیٹ ہوتے ہیں۔ اسیڈیم جو اس سے پہلے آپ اس کے بارے میں جان لیے ہیں، اسیڈیم جو راڈ کی طرح کے شکل ہوتے ہیں اور کورل یا دوسرے قسم کے اشکال ہوتے ہیں، یہ بھی نباتی تولید میں حصہ لیتے ہیں۔ اسی طرح سیفالوڈیم کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا، سیفالوڈیم اور تھیلس جو فنگس ہوتا ہے مساوی ہوتا ہے، لیکن سیفالوڈیم میں اور تھیلس میں 2 مختلف قسم کے آلگی ہوتے ہیں۔ اجاتی تولید لائکنز میں کس طرح ہوتی ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر حصہ لائکنز میں پھپھوند یا فنگی کا ہوتا ہے، تو یقیناً فنگی ہی تولید میں اجاتی تولید کہیے یا جاتی تولید کہیے حصہ لیتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اجاتی تولید میں کون سے حصے شامل ہوتے ہیں اور ان کی شکل کس طرح ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ ایپیکنیڈیم کی شکل دیکھیے جو ایک سراہی نما ساخت ہوتی ہے اور راسی حصہ کھلا ہوا ہوتا ہے جسے اوسٹیول کہتے ہیں، اور اساسی یا بیسل حصے پر ہم دیکھ رہے ہیں پیکنیڈیوس فورس، انہیں کونیڈیو فورس یا خاکچہ بردار بھی کہا جاتا ہے۔ جب پیکنیڈیوس فورس منتقل ہوتے ہیں تو ایک نیا حیفہ یا نسیجہ بنتا ہے جو آل ڈائریکشنز میں پھیلتا ہے تاکہ صحیح کائی سے اس کی ملاقات ہو، نیا لائکنز وجود میں آئے۔ عزیز طلبہ، جاتی تولید میں بھی جس طرح اجاتی تولید میں پھپھوند یا فنگس حصہ لیتا ہے، یعنی مائکوبینڈ ہی حصہ لیتا ہے، فائکوبینڈ کی کوئی رول نہیں دیکھی جاتی ہے۔ جاتی تولید آسکو لائکنز میں آسکومائسیٹس کی طرح، بیسیڈیو لائکنز میں بیسیڈیومائسیٹس کی طرح ہوتی ہے۔ نر تولیدی ساخت کو یعنی میل سیکس آرگن کو
स्पर्मागोनिया कहते हैं और मौदा तौलीदी साख्त को कार्पोगोनियम कहते हैं। अजीज़ तलबा, फिर आप इस शक्ल पर नज़र डालिए। ये भी एक सुराही नुमा साख्त है जिसे हम स्पर्मागोनिया कहते हैं। स्पर्मागोनिया में ऊपरी हिस्से में खुला हुआ हिस्सा होता है जिसे ओस्टियोल कहते हैं। स्पर्मागोनिया में स्पर्माशियोफोर्स होते हैं जो स्पर्माशय बनाते हैं। स्पर्माशय इंतहाई रेड्यूस साख्त होते हैं, गैर मुतहरिक होते हैं, और ये स्पर्माशय जो एक खलवी होते हैं वो मुंतकिल होते हैं। अब हम मादा तौलीदी साख्त के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसी खाके में आप देखेंगे कि मादा जो साख्त है तौलीदी साख्त, जिसे कार्पोगोनियम कहते हैं। कार्पोगोनियम के दो हिस्से होते हैं। निचली हिस्सा जो काइल्ड होता है उसको कहते हैं आस्कोगोनियम, और जो ऊपरी हिस्सा होता है जो चिपचिपा या म्यूसिलेजिनस जिसे ट्राइकोगाइन कहते हैं। जब बारबरी का अमल होता है फर्टिलाइजेशन का, स्पर्माशिया यानी जो नर साख्त है ये मादा साख्त के करीब यानी आस्कोगोनियम के करीब आते हैं। फिर बारबरी का अमल होता है और नर और मादा आपस में मिलते हैं। अब जो फर्दर डेवलपमेंट होता है वो फंगस की तरह ही होता है, यानी फफूंद की तरह ही होता है, और इस तरह एक फ्रूट बॉडी होती है जिसे कहते हैं अपोथीशियम या पेरिथीशियम। इससे पहले मैं बताया था आपको कि अपोथीशियम एक प्यालानुमा साख्त होता है। अपोथीशियम एक खुल केसक होता है या प्यालानुमा साख्त होता है या सासरनुमा साख्त होता है, जिसके राशि हिस्से पर हाइमेनियम या फर्टाइल लेयर पाया जाता है, जिसमें आसाई आस्कोस्पोर्स यानी आस्कस बजरे पाए जाते हैं। इसके साथ साथ पैराफाइसिस यानी बाजू डोरे पाए जाते हैं। बाकी का जो अपोथीशियम का जिस्म होता है वो नबाती जिस्म होता है। इस नबाती जिस्म में देखेंगे हम दो किस्में। एक तो सिर्फ अगर फंगस ही होता है तो इसे कहते हैं लेसिडीन टाइप, या इस अपोथीशियम में दोनों शुर्गा यानी काई भी होता है और फंगाई भी होता है, तो इसे कहते हैं लिकानोरिन टाइप। अजीज़ तलबा, आप लाइकेंस के जो माशी अहमियत है, इकनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहला जो पॉइंट है इसमें डिस्कस करने के काबिल है, जो बेहद अहम है, उसे कहते हैं पायनियर्स ऑफ ज़ीरार्क सक्सेशन। यानी लाइकेंस, ख़ास कर क्रस्टोज लाइकेंस ऐसे लाइकेंस होते हैं जहाँ पे ज़िंदगी मुश्किल है, जैसा चट्टान, पहाड़ वगैरह, जहाँ पे रुतूबत, पानी, ज़मीन नहीं पाई जाती। इस तरह क्रस्टोज लाइकेंस जो पर्द बनाते हैं, क्रस्ट बनाते हैं, वो कुछ तुरशे यानी कार्बोनिक तुरशे बनाते हैं और पत्थर को डिज़ाल्व करते हैं। इस तरह वहाँ पे थोड़ी सी ज़मीन बनती है। फिर क्रस्टोज लाइकेंस के बाद दूसरे लाइकेंस वहाँ पाए जाते हैं। फिर ये इस तरह का हैबिटेट बनता है कि दूसरे पौधे जैसे मासेस वगैरह, फिर हर्ब्स, फिर श्रब्स, फिर दरख्त वगैरह पाए जाते हैं, यानी क्लाइमैक्स कम्युनिटी पाए जाते हैं। ख़ास तौर पर क्रस्टोज लाइकेंस को पायोनियर्स ऑफ ज़ीरार्क सक्सेशन कहा गया। अजीज़ तलबा, न सिर्फ इस तरह बल्कि और बहुत सारे पॉइंट्स पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लाइकेंस ग़िज़ा में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आइसलैंडिया में क्रिटेरिया आइसलैंडिका एक ऐसा लाइकेन है जिससे केक बनाया जाता है। उसी तरह जापान में अम्बेलिकेरिया एस्कुलेंटस एक ऐसा लाइकेन है जिससे तरकारी की तरह इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह हमारे हिंदुस्तान में भी पामेलिया को हरी सब्जियों की तरह यानी कर्री लीफ की तरह इस्तेमाल करते हैं। फॉडर यानी जानवरों के लिए चारे की तरह भी इस्तेमाल होता है, मसलन क्लाडोनिया, रेनडीर मांस वगैरह। आप देखिए तलबा, यहाँ पे कौन से लाइकेंस है जो तिब में इस्तेमाल होते हैं। असनिया एक ऐसा लाइकेन है जो खांसी के लिए इस्तेमाल होता है। उसी तरह लोबारिया पल्मोनेरा, जैसे ही नाम से जाहिर होता है
کہ پھیپھڑوں کی امراض کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی لنگس کے پرابلم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ روسیلا اسپیسیز جو ایسا لائکن ہے جو اینجینا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اینجینا ایک ایسی بیماری ہے جو ہارٹ پیشنٹ میں ہوتی ہے، اس کے لیے بھی لائکنز کا استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرے لائکن جیسے کہ اسنو اور ایووسن، ایسے لائکن سے جو اینٹی سیپٹک کریمز بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور بھی کچھ لائکنز ہے جیسا کہ اسنیا، ایونسیا وغیرہ جو ہیموریجز میں استعمال ہوتے ہیں۔ کچھ اور لائکنز میں آپ دیکھیں گے کہ اینٹی کینسر ڈرگس بھی بنتے ہیں۔ لائکنز میں ارومیٹک مادے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان سے پرفیومز اور کاسمیٹک تیار کیے جاتے ہیں۔ فرینچ کے پرفیوم سب سے بہتر پرفیومز مانے جاتے ہیں جو ایورسینیا اور لوبیریا سے تیار کیے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ڈائی سے بھی لائکن سے بنائے جاتے ہیں۔ کپڑوں کو رنگنے کے لیے بہت سارے لائکنز استعمال ہوتے ہیں۔ سلک اور وولن کپڑوں کے لیے آرکل سے ڈائی بنائی جاتی ہے جو روسیلا ٹنکٹوریا نامی لائکن سے بنتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے عزیز طلبہ کہ لٹمس کی کتنی اہمیت ہے، خاص کر کے لیبس میں لٹمس بھی لائکن سے بنایا جاتا ہے۔ مثلاً روسیلا اسپیسیز جو ایک ایسا لائکن ہے جس سے لٹمس بنایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے ٹیننگز اور ڈسٹلریز میں بھی لائکنز کا استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ لوباریا اسپیسیز، سٹریریا اسپیسیز کو ٹیننگ یعنی کماس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بیر اور الکوہل بنانے میں بھی کچھ لائکن جیسا لوباریا، اسنیا استعمال ہوتے ہیں۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ لائکنز صرف فائدہ مند ہی ہے یا پھر نقصان دہ بھی ہے۔ اس وقت آپ پڑھیں گے اس میں کہ لائکنز نقصان دہ بھی ہے۔ اسنیا ایک ایسا لائکن ہے جس سے جنگل کی آگ پھیلتی ہے کیونکہ یہ ہائیلی انفلامیبل ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس طرح ہم آج کے سبق میں اشنات، اس کی تمہید، اس کی حیاتیات اور اس کی درجہ بندی، وقوع، اشکال، اندرونی ساخت، لائکن میں شامل شدہ حصے، لائکن کی تولید، ماحولیاتی اہمیت اور معاشی اہمیت کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ عزیز طلبہ، اس موضوع کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ مزید جانکاری کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آداب۔